رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ائمہ اطہار ہیں یعنی یہ پنجتن پاک، تو ان میں یہ جو چار حضرات مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرات حسنین کریمین، یہ معصوم ہیں۔ معصوم یعنی گناہوں سے پاک اور صاف، جن سے گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرات معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف اور صرف فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام۔ معصوم کہتے ہیں اس کو جس سے گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے معصوم۔ اور یہ حضرات یعنی اہل بیت اطہار یہ معصوم نہیں ہیں بلکہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاکی کا ذمہ لے لیا ہے، تو اس سے ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن گناہ ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا ذمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم انہیں معصوم نہیں کہیں گے بلکہ محفوظ کہیں گے۔ اسی لیے ایک بات آ گئی یہاں پر تو میں ذکر کر دوں، چونکہ آج کل یہ بڑا دور چلا ہوا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرنے میں لوگ اتنا غلو اب کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو یہ ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں چلتی تھی اور ہوتی تھی، اسی سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھائی یہ امام حسین کا ماننے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اب یہ دور آ گیا ہے کہ جب تک کہ وہ اس میں غلو نہ کرے تب تک کہ جو ہے وہ حسینی نہیں کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، یعنی غلو نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت میں اتنا غلو نہ کرے جب تک کہ حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن نہ کرے تب تک کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا یہ دور آ گیا ہے، لوگ ایسا سمجھنے لگے ہیں اگر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر مانے یا ان کی تعریف کرے، انہیں صحابی مانے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مخالف ہے، یہ حضرت علی کا دشمن ہے، یہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہے۔ حالانکہ میں نے کل جو ہے اس کے بارے میں ذکر کر دیا تھا۔ بہرحال یہاں پر بات ایک آ گئی ہے تو سمجھ لیجئے، میں یہاں پر ذکر کر رہا تھا کہ معصوم یہ صرف اور صرف انبیاء و مرسلین اور فرشتے ہیں، یہ معصوم ہے۔ اور اہل بیت اطہار چونکہ انبیاء نہیں ہیں، اور جو رافضی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار یہ بعض نبیوں سے بھی افضل ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ بعض نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی نبی کے برابر غیر نبی کو ماننا یہ کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر نبی ہو، غیر نبی کو کسی نبی کے برابر جاننا یا اس سے افضل جاننا یہ کفر ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی غیر نبی یہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، بعض انبیاء پر یہ فضیلت رکھتے ہیں اہل بیت اطہار۔ اور اس وجہ سے عوام میں نبیوں کے لیے، انبیاء و مرسلین کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، علیہ السلام۔ علیہ السلام کا لفظ یہ چونکہ بہت زیادہ عام ہے اس لیے میں ایک بات کہہ دوں۔ علیہ السلام، علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلام، ان پر اللہ کا سلام یا ان پر سلام، یہی معنی ہے۔ معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم اس لفظ کو ہر ایک کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، کسی کے بھی نام کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو وہی تو ہے وعلیہ السلام، یہی ہے علیہ السلام۔ تو معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ ایک ایسا لوگو بن گیا ہے کہ عوام میں اسے جب ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً ذہن انبیاء کی طرف جاتا ہے۔ جب علیہ السلام کہا جاتا ہے تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کوئی نبی ہیں، کسی نبی کے ساتھ ہی علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب اگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کا لفظ اگر کوئی استعمال کرے تو ہو سکتا ہے عوام میں جو ہے وہ ذہن اس طرف جائے
چونکہ رافضی کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ وہ انبیاء کے برابر ہے یا انبیاء سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے وہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، علیہ السلام کے لفظ کو استعمال کرنے سے یہ بچنا چاہیے غیر نبی کے لیے، ورنہ معنی میں میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عوام میں عرف عام میں چونکہ یہ لفظ یہ خاص مانا جاتا ہے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے، تو اس لیے اس لفظ کو جب خاص مانا جاتا ہے تو اس کو غیر نبی کے لیے استعمال کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا، تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ غیر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، جو لوگ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، یا امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، تو اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں تو انہیں کہو کہ ابو بکر علیہ السلام بھی کہو، عمر علیہ السلام بھی کہو، ہے نا، عثمان علیہ السلام بھی کہو، تمام بزرگان دین کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کہو، تو ہم اجازت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے علیہ السلام سب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ لفظ صرف اہل بیت اطہار کے ہی ساتھ علیہ السلام کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے در پردہ، یہ ایک سازش ہے رافض کی، اسے جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت کو دور کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہونی چاہیے۔